السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ میرے بہت ہی عزیزوں اور بہت ہی پیارے بھائیوں، ماں اور بہنوں، عزیزوں، قوم کے نونہالوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم۔ لوگوں، انسانوں، میرے بندوں، دیتا تو میں ہی ہوں، لیکن ایک تم کو دینے کے بعد اور نوازنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ لئن شکرتم، اللہ جل شانہ نے اگر تم کو کچھ دیا ہے تو اس پر شکریہ ادا کرو گے، لازیدنکم، تو یقینی طور پر ضرور یہ نوٹ کر لو کہ میں اور زیادہ تم کو عطا کروں گا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے اسی کو اور زیادہ بڑھا کر کے دیں گے یقینی طور پر۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جن کو نعمت دی ہے، جس کے پاس خود لاکھوں بھرے ہوئے ہیں، اسی کو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ ضرور دوں گا تم۔ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ لازیدنکم، کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ شکریہ ادا کر لیا اللہ جل شانہ کا۔ جوانی ہے تو جوانی کی نعمت عبادت بہت قبول ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی۔ اس وقت آپ تہجد پڑھیں، اس وقت پختہ نمازی بن جائیں، اس وقت مسجد، مدرسے اور بیواؤں، یتیموں کی خبرگیری کریں، اس وقت آپ دعوت تبلیغ کا خوب کام کریں، جوانی لگائیں اپنی، تو اللہ جل شانہ آپ میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی اولاد کو بھی ایسی بنا دیں، اور آپ کی اولاد بھی بہت نیک ہو جائے گی۔ لازیدنکم، آپ کے پاس دولت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اور دولت عطا کر۔ علم ہے، اس علم کی برکتیں اور زیادہ اللہ بڑھا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو شکریہ ادا کریں۔ ہم لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ اتنا اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، اس کے باوجود کتنے بندے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں؟ قلیل، بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت تو کھلے طور پر ناشکری کرتے ہیں۔ ان کو دیکھا کہ بڑے عالم ہو گئے، بڑے سائنسدان ہو گئے، بڑی دولت والے ہو گئے، بڑے نام والے ہو گئے، تو اور زیادہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں شکریہ ادا کرنے۔ کہتے ہیں سب کچھ تو اللہ نے ان کو دیا ہے، ہم تو بہت پیچھے رہتے ہیں۔ یہ ڈبل گناہ ہے۔ یہ نعمت کو اور زیادہ گنوانا، جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لے لیں گے، چھین لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو کبھی نہیں چاہتے کہ چھین لیں۔ ایک بچہ رو رہا ہے، ٹافی کھا رہے ہیں، کھانا، دودھ کے لیے بچہ چلا رہا ہے، دنیا میں کوئی ایسی ماں ہے جو اس کو دیکھ کر کے پھر چھین لے ابھی کھانے سے پہلے، یا کھا رہا ہو تب تک؟ تو دنیا کی سب مائیں مل کر کے جو ممتا، محبت نچھاور کرتی ہیں اپنے اپنے بچوں پر، وہ سب جمع کیا جائے تو کتنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں ہر بندے کو، کتنا ہوگا؟ ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں۔ تو وہ اللہ جل شانہ جو ساری دنیا کے ماؤں کی ممتاؤں اور محبتوں
اپنی اولاد کے لیے جو قربانی ہے کہ بھوکے پیاسے رہ کے اس کے منہ میں قطرہ ڈالتی ہے، اس سے وہ خود بھوکا رہ کر کے اتنا بھی نہیں چاہتی کہ اس میں سے ایک قطرہ میرے منہ میں آ جائے، جو اپنے لال کو دلارے کو اس نے دے دیا۔ تو اللہ جل شانہ جو بہت زیادہ مہربان ہے، وہ کبھی چھین سکتے ہیں کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت بڑی قدر کے لائق ہے، قدردانی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر کے اتنا چاہتے ہیں، اتنا گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں کہ لیتے نہیں ہیں۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جو دیا ہے اللہ نے اس کی کھلی ناشکری شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ جس کو آنکھ نہیں ہے اور آپ کی آنکھ کمزور ہے، اب اس سے پوچھئے، آپ یہی کہتے ہیں کہ بھائی بڑے آنکھ والے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں جس کی آنکھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا بھی نظر آتا نا تو اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں روشنی جل گئی تو پتہ چل جاتا ہے کہ روشنی جل گئی ہے، اتنا بھی پتہ چل جاتا تو میں اللہ تیرا بہت شکریہ ادا کرتا۔ اس سے تھوڑا سا زیادہ کسی کو ہے، اس سے زیادہ ہے، تو وہ انسان جو نعمت ہے اس کی قدردانی نہیں کرتا، دوسرے کو دیکھ کے بھی نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ چھینتے نہیں۔ تو کیسے شکر گزاری ہو؟ جلسے میں بیٹھے ہیں، کبھی کبھی اس کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، جلسہ میں مشغلہ تھا چلے گئے، محلہ والے چلے گئے، نیک مجلس ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ کچھ لوگ تو احسان جتاتے ہیں کہ میں جلسے میں گیا تھا، جلسے میں یہ لاؤڈ اسپیکر میں ہی ٹھیک کر رہا تھا، کھانے کا انتظام میں نہیں کیا تھا، سب لوگ اپنے اپنے میں لگے تھے، میں تو بالکل روڈ پر دھوپ میں کھڑا تھا، لوگوں کو راستے بتا رہا تھا، لوگوں کی سائیکلیں لے لے کر کے رکھ رہا تھا، موٹر سائیکل۔ یہ اگر اللہ کی نعمت کی قدر ہے، اس مجلس کی جو فضیلت ہے، تو آپ کبھی بھی اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکیں گے جتنا بڑا اللہ نے آپ کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرو گے تو اور زیادہ دے دیں گے، نہیں شکریہ ادا کرو گے تو ان عذابی لشدید، یہی نہیں کہ چھین لیں گے بلکہ سخت سزا دیں گے، عذاب۔ تو شکریہ پر ایک جملہ میں کہہ دوں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ شکر گزار بہت کم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کتنے ہیں؟ قلیل، اللہ تعالیٰ نے بتایا بہت تھوڑے ہیں، لیکن یہ قلیل کون ہے؟ دنیا مل گئی، رتلام میں مارکیٹ میں ایک اچھی سی جگہ پر دکان مل گئی، تجارت خوب چل گئی تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ تھوڑے لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ میں بہت چتر تھا، پڑھنے نکلے تھے آپ بھی اور میں بھی، آپ بہت آگے نکل گئے، میں نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے گھرانے کے لوگ آئے، بڑے اچھے لوگ آئے، میں ہی ایک تھا کہ پڑھ سکا۔ بہت بڑی مصیبت ہے یہ۔ کچھ لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کو پا کر کے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بھی شکر گزاری نہیں ہے۔ دنیا کی دولت پالی تو اپنے کوٹھی پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب نے دیا ہے، قلم سے لکھ دیا، اندر سے کچھ ہی نہیں، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، نہ مہمانوں کے لیے جگہ ہے، نہ غریب رشتہ داروں کے لیے جگہ ہے، نہ پڑوسیوں کے لیے جگہ ہے، اس میں کچھ بھی تو نہیں ہے، کچھ بھی آپ اس میں سے نہیں نکلتا، کسی کا حق نہیں ادا ہوتا، یہ کوئی لکھنے دینے سے ہو جائے گا؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے افاضتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، لوگوں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ دل پسیج جائے کہ اللہ تیری یہ نعمت ہے، دل بالکل مائل ہو جائے اور وہ اتنا مجبور کر دے کہ آنکھ سے ایٹومیٹک آنسو جاری ہو جائے، دل اتنا بھر آئے اللہ کی نعمت کو پا کر کے۔ اور
اس سے بھی زیادہ کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، نہ ہاتھ ہل رہا ہے نہ پاؤں ہل رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے کہ یہ اپاہج ہو گیا، تو کیا کیفیت ہوگی اس سے جو دیکھ رہا ہے بچا ہوا ہے؟ تو دل اس کی گواہی دے، زبان اس کا ذکر کرے، اور عمل سے ثابت کریں کہ ہاں دولت جو کمائی ہے اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو دی ہے، اور ہم زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس دولت کو خرچ بھی تیرے راستے میں، تیرے راستے کے لیے یہ وقت۔ تو یہ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے آج جمعہ کی نماز پڑھی تو اللہ کا خوب شکریہ ادا کیا ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ اصل نعمت یہ ہے، اصل نعمت آخرت کی نعمت ہے، اس پر کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اس میں تو اور تھوڑے ہیں اتنے کہ الٹے کچھ احسان جتاتے ہیں کہ میں تو پہلی صف میں تھا۔ تو اصل نعمت عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، بندگی ہے، اس کو کرنا ہے۔ بات ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات اور کہہ دوں، اپنے لیے میں زیادہ کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کے لیے کم کہہ رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب آئے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کس نے شکریہ نہیں ادا کیا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اعتراف کرے گا، اعلان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، مان لے گا قیامت کے دن۔ کیا مانے گا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس 2-3 منٹ کا معاملہ ہے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ فَاعْتَرَفُوا، اعتراف کس چیز کا کریں گے؟ مان کس چیز کو لیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں نے اتنے گناہ کیے تھے، مجھے جو دونوں باہوں میں طاقت دی تھی اس کو میں اس کام میں نہیں لایا، تیرے فرما برداری میں نہیں۔ جتنے گناہ، جتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے چیخ چیخ کر، رو رو کر کے، ساری دنیا آج مل کے روئے، مصیبت ٹوٹ پڑے، تو ویسا رونا نہیں ہوگا جو قیامت کے دن ایک آدمی روئے گا۔ اتنا ذلیل ہوگا، اتنا زیادہ وہ پریشان ہوگا کہ اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہوئے۔ فرق کیا ہے کہ اس دن اللہ جل شانہ سے اس دنیا میں اس کے آدھا بھی رویا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے، بہت خوش ہو جاتے۔ وہاں کیا ہوگا؟ جواب کیا ملے گا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے یہ پیدا ہوا تھا، اس کو وہیں ڈال دو۔ اس دنیا میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حل من مستغفر استغفر اللہ، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور جب معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ویسا دنیا میں کبھی کوئی خوش نہیں ہوا ہو، اتنا خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں معافی مانگا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی نیکی کرنے والے کے مقابلے میں بھی کبھی کبھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ نام ہی پڑ جائے گا کہ بھڑکتی جہنم میں ڈالے جانے والا۔ دونوں میں فرق محسوس ہوا؟ یہاں معافی میں کیا ہے؟ ایک جملہ میں معافی، اللہ تعالیٰ سے گردن جھکائی، معافی مانگ لی۔ اس بچے کے شان میں گستاخی ہوئی، زیادتی ہوئی، ماں کا حق دبا لیا، بہن کا حق دبا لیا، ان کا حق نہیں ادا کیا، اس سے جا کر کے اکیلے میں کہہ دیا کہ معاف کر دینا بھائی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پڑوسی سے، نمازی بھائی سے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی ذلت ہم کو برداشت نہیں کہ میں بچے سے کیسے معافی مانگنے جاؤں۔ اور آخرت میں کتنے لوگوں کے سامنے معافی مانگنی ہوگی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے آپ کے دادا ہیں، آپ کے دادا، آپ کے ابا سے اوپر آدم علیہ السلام، سب دیکھ رہے ہوں گے بالکل آئینے کی طرح، یہ گناہ گار ہے، اور بالکل ریل چل جائے گی۔ وہاں آپ اعتراف کر رہے ہوں گے کہ ہاں یہ میرے کرتوت ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کے سارے پوتے بھی قیامت تک جتنے ہوں گے سب دیکھ رہے ہوں گے، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت ایک ایک آدمی دیکھ رہا ہوگا کہ کیا کوتاہی ہے۔ یہ فرق ہے، جو دنیا میں اعتراف کر لے گا اللہ جل شانہ اس کو وہاں معاف کر دے۔ اب آخری چیز ایک جملے میں ہم لوگ آئیے سوچیں دل سے کہ ہم گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، کیا اپنے بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟
کیا اپنے ابا اماں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ چچاؤں کے حق ادا کر رہے ہیں؟ بہنوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پڑوسیوں کا حق ادا ہو رہا ہے؟ یہ مسجد جو بنا دی ہے اس کا حق ادا کیا ہم نے؟ کر رہے ہیں؟ یہاں اتنی ملت کے افراد ہیں، ان کو دین سیکھے بغیر اس دنیا چلے گئے گناہگار ہم سب لوگ ہیں۔ کوئی ہے نہیں میں ہوں، میں اس محلے کا آدمی ہوں۔ تو اعتراف اگر ہم لوگ کر لیں کہ واقعی ہمارے محلے میں مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، عالم نہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ بتائیے ڈاکٹر انجینئر نہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو اعتراف کر لیں گے تو یہ گناہ رہے گا؟ اعتراف کر لیں گے، کام شروع کر دیں گے۔ متولی بنا دیا مسجد کا، جمعیت کا شہر کا ناظم بنا دیا، امیر بنا دیا، امیر صاحب کو کوئی پرواہ نہیں، اعتراف ہی نہیں اپنے گناہ کا، سب آپ کے سر ڈال کے چلے جا رہے ہیں۔ رتلام والے بہت بیکار ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر ہمارا بہت خراب ملا ہے، ناظم ہمارا بہت خراب ملا ہے، مسجد کا متولی ایسے آدمی کو بنا دیا۔ یہ اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ایک ایک چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے حصے کا نہیں کیا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہاں صف اتنی لمبی صف میں ایک آدمی پیچھے آگے پیچھے کیا، اور صف کس نے خراب کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے، اس کی وجہ سے پوری صف بیکار ہو گئی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں جماعت کمزور نہیں ہے، وہاں جمعیت کمزور نہیں ہوگی، وہاں دین کمزور نہیں ہوگا۔ تو اعتراف آئیے ہم لوگ کر لیں کہ اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں، جمعیت و جماعت کے حق میں، ملت کے حق میں، ملک کے حق میں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے حق میں، جن کے بغیر ہم قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ امام غزالی کا نام سنا ہوگا، وہ اسی بات پر روتے تھے کہ قیامت کے دن دائیں والے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں، یہ بائیں والے سب غیر مسلم ہیں جہنم میں جائیں گے۔ روتے کس بات پر تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو خیانت کرنے والا ہے، کرسی ملی، ممبر بنا، یا محلے کا ایک فرد تھا، گھر کا ایک بیوی تھی یا بچہ تھا، اس نے حق نہیں ادا کیا اس گھر کے فرد ہونے کا، تو وہ دین نہیں ہے، وہ نہیں جنت میں جائے گا، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو امام غزالی کہتے تھے کہ ادھر جو سب جنت کے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے مسلمانوں کو، ادھر والے کھڑے ہو جائیں گے غیر مسلم، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری جانوروں کی طرح گزری، اور جو امانت اسلام کی، دین کی، ایمانداری کی، اخلاق کی، ایک دوسرے سے کے لیے قربان ہو جانے کی، بچانے کی جو ذمہ داری ان کو دے رکھی تھی، ان کے پاس وہ قرآن و حدیث کا علم تھا، انہوں نے ہمارا حق نہیں رکھا، امانت میں خیانت کر دی۔ امام غزالی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اٹھے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی خیانت ہوئی ہے، اس لیے ادھر والوں کو ادھر جنت میں کر دو، ادھر ان مجرمین کو، خیانت کرنے والوں کو ادھر ڈال۔ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم کو اپنی تمام گھریلو زندگی سے لے کر کے، انفرادی زندگی سے لے کر کے، اجتماعی، ملکی، ملی، تمام زندگی میں توفیق ارزانی فرمائے۔